أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. رواه أحمد. حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. حمد و سلام کے بعد ماشاءاللہ آپ کا یہ 15 روزہ پروگرام ہوتا ہے اور اس میں آپ مختلف مبلغین اور مختلف مقرر حضرات سے آپ گفتگو سنتے ہیں. باتیں کوئی نئی نہیں ہوتی، باتیں وہی پرانی ہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے سمجھ لیں کہ صحابہ کرام آپس میں اکٹھے ہوتے اور کہتے: آؤ ذرا ایمان کی تجدید کریں، آؤ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایمان کی تجدید کریں. تو ہم بھی کوشش کیا کریں کہ یہ 15 دن کے بعد ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہوتی، یہ بات تو کوئی پرانی ہی ہوتی، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کریں. جو بات کہنے والا کہے، سننے والا سنے، دونوں ہی اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہمارے قول فعل میں تضاد تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سنانے والا سنا رہا ہے اور اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. تو بس اسی چیز کی تجدید کرنی ہوتی ہے. اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس موقع ہے اصلاح کرنے کا. پھر جب اس دنیا کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی ہے. یہ سورت آپ نے
کئی مرتبہ سنی ہوگی، بہت سارے شاید ساتھیوں کو یاد بھی ہوگی، اس کو سورۃ قریش کہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی قوم کا بھی ذکر کیا جن لوگوں کی طرف اللہ پاک نے قرآن نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ اولین مخاطبین تھے، تو اللہ پاک نے ان کی قوم کا بھی ذکر کیا۔ ان کو ہر انداز میں اللہ پاک نے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، سختی سے سمجھایا، ان کا ذکر کر کے سمجھایا، ان کے نفع نقصان کا ذکر کر کے ان کو سمجھایا۔ یہ اللہ کا پیار تھا اور پیار کا ایک انداز تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی رب کائنات نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنی روش تبدیل کرو، تمہارا طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا انداز ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی بھی تمہارا خیر خواہ ہے، یہ کتاب بھی تمہاری خیر خواہی چاہتی ہے اور اللہ بھی تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے، تو تم اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ اس آیت سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے کس انداز میں ان کو سمجھایا؟ یاد رکھیں، جس طرح ہمارے پاکستان میں سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تو مکہ کے اندر بھی سردی بھی ہوتی تھی، گرمی بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کو اس موسم کے حوالے سے سمجھایا۔ جب مکہ میں سردی ہوتی تھی تو یقیناً پھر ایسے علاقے میں دل چاہتا ان کا جانے کے لیے جہاں گرمی ہوتی، اور جب مکہ میں گرمی ہوتی تو پھر ان کا دل چاہتا کہ ایسے علاقے میں جائیں جہاں سردی ہو۔ جس طرح یہاں بھی الحمدللہ پاکستان میں جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہے، تو جب یہاں شدید گرمی ہوتی ہے تو پھر مری کا رخ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی میرے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، جن کا مجھے علم ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی کوارٹر وہاں خریدے ہوئے ہیں، وہ بند ہی رہتے ہیں، بس جب وہ خود جاتے ہیں، ان کی فیملی جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ رہتے ہیں، یعنی اپنے آرام اور آسائش کے لیے انہوں نے مستقل وہاں خرید کر بنوا کے اپنے استعمال کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو مکہ کے اندر جب گرمی ہوتی تھی تو مکہ کے جو تاجر تھے وہ ایسے علاقوں میں جاتے تجارت کرنے کے لیے جہاں سردی ہوتی، کہ گرمی سے بھی بچیں اور موسم کو انجوائے بھی کریں اور اپنا کاروبار بھی کریں۔ اور پھر جب مکہ میں سردی ہوتی تو پھر ایسے علاقے میں جائیں جہاں موسم جو ہے وہ گرم ہو، تو وہاں موسم کے مزے بھی لیں اور اپنا کاروبار بھی کریں۔ یعنی فضول سفر نہیں ہوتا تھا، سفر بھی بمقصد ہوتا تھا، اور گرمی اور سردی کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو آرام بھی پہنچاتے۔ تو یاد رکھیں، یمن کا علاقہ گرم تھا اور شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا۔ یمن کا علاقہ گرم تھا، شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا۔ جب مکہ میں سردی ہوتی تو وہ یمن میں چلے جاتے، جب مکہ میں گرمی ہوتی تو وہ شام میں چلے جاتے۔ اس انداز میں ان کی تجارت بھی ہوتی، ان کا سفر بھی ہوتا۔ اللہ پاک نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ موسم بنانے والا میں، یہ سورج اور چاند کا نظام میرے اختیار میں، میں اگر چاہوں تو مکہ کے اندر مسلسل ہی گرمی رکھوں تو کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو مکہ کے اندر مسلسل سردی رکھوں، میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تمہیں ایک نعمت ملی ہوئی ہے کہ دیکھو، جب ادھر گرمی ہوتی ہے تو تم ٹھنڈے علاقے میں چلے جاتے ہو، یہ علاقہ گرم، اس کو میں نے بنایا ہے، اس علاقے میں ٹھنڈک ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، وہاں بھی تم جاتے ہو، یہاں بھی تم رہتے ہو، تو ذرا غور و فکر کرو۔ ایلاف قریش، قریش کے پسند کرنے کی وجہ سے، قریش کے پسند کرنے کی وجہ سے، الفت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا، قریش کے پسند کرنے کی وجہ سے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، کس چیز کی طرف مانوس ہونا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا پسند کرنا سردی اور گرمی کے سفر، سردی اور گرمی کے سفر۔ یہاں رب کائنات نے یہ نہیں بتایا کہ تم سردی میں کہاں جاتے ہو، گرمی میں کہاں جاتے ہو، کیوں کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو پتا تھا۔ اللہ نے صرف ان کو احساس دلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یمن میں جاتے ہو، تم شام میں جاتے ہو، اللہ نے یوں نہیں کہا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ دیکھو،
تم سردی اور گرمی کے سفر کو پسند کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم گرمی میں کہاں جاتے ہو، سردی میں کہاں جاتے ہو، اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ لإيلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء عربی میں سردی کو کہتے ہیں اور صیف عربی میں گرمی کو کہتے ہیں، تو تم سردی اور گرمی کے سفر کو پسند کرتے ہو۔ آگے رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے بندہ مستفید ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی عبادت زیادہ ہونی چاہیے، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی عبادت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ نعمتیں میں نے دی ہیں، میرا گھر ہے، اس گھر میں تم آتے جاتے بھی ہو لیکن میری عبادت نہیں کرتے جس طرح عبادت کرنے کا۔ محترم ساتھیو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ پاک نے احساس دلا کے پھر کہا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ پھر آگے ایک اور بات کہی، وہ کون سا رب ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے تمہیں کھانا دیا۔ اگر وہ کھانا نہ ملے تو بھوک سے مر جاؤ گے، تمہاری بھوک کو مٹا دیا، تمہیں کھانا دیا۔ وہ کھانا تمہیں کیسے ملتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو تمہیں کھانا ملتا ہے، اس کھانے کے لیے تم سفر کرتے ہو، اس کھانے کے لیے تم گرمی اور سردی کے موقع پر کبھی شام میں جاتے ہو، کبھی یمن میں جاتے ہو، اس نے تمہیں کھانے کا بندوبست کیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ کام کرتے ہیں اور کرنے کچھ نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اپنے عقل کی بنا پر سارا کچھ کر رہا ہوں، میں اپنی مہارت کی بنا پر سارا کچھ کر رہا ہوں، کبھی بھی ایسا نہ سوچنا۔ کتنے ہی عقل مند ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، اور کتنے ہی کم عقل ہیں جن سے دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ کتنے ہی عقل مند ہیں بھوکے مر رہے ہیں، اور کتنے ہی کم عقل ہیں ان سے دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ کچھ ایسے بھی میرے بھائی ہوتے ہیں جن بیچاروں کو حساب و کتاب کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود دولت بے بہا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع، جس نے کھانا دیا ان کو بھوک سے، اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دیا ان کو خوف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس بندے کے پاس بھوک مٹانے کے لیے اسباب موجود ہیں اور خوف سے وہ مکمل محفوظ ہے، تو اس بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ جس بندے کو بھوک مٹانے کے لیے اللہ پاک نے اسباب دے دی، اور جس بندے کو اللہ پاک نے خوف سے امن دے دیا، اس بندے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تھوڑا سا غور و فکر کرو، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، ہم اپنے بچوں میں سوتے ہیں، ہم سارا دن اپنا کھا پی کے اپنے گھر سکون سے سوتے ہیں۔ وہ بھی تو ہیں جن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، نہ رات کو آرام ہے نہ دن کو آرام ہے۔ یقین کریں، جب انسان وہاں کے جو مناظر ہیں، جب ان طریقوں کو دیکھتا ہے، ان تصویروں کو دیکھتا ہے، تو یقین جانے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اپنی کتنی اولاد پیاری ہے، واللہ ہر کسی کو اولاد ایسے پیاری ہے جتنا ہمیں پیاری ہے، ہر کسی کو اولاد ایسے پیاری ہے۔ تو ان کے دلوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ جن کے نہ بچے محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ ان کی بیوی محفوظ ہے، نہ ان کے والدین محفوظ ہیں، نہ ان کا کاروبار محفوظ ہے، وہ ہر وقت خوف کے اندر مبتلا ہیں، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں امن دیا ہے، سکون دیا ہے، اللہ نے ہمیں گھر دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح و شام کھانا دے دیا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی دے دیا ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا دے دیا ہے۔ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس رب کی کیا کریں عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس رب کی کیا کرو عبادت کرو جن گھروں کے ساتھ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں نہیں آتے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔
جن کے گھروں کے ساتھ اللہ کا گھر ہے اور پھر وہ نہیں آتے، ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ ایک واقعہ ہے، آج کل بھی لوگ جب دیہات میں ہوتے ہیں تو پھر اپنی بچوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ تو ایک ہی ایسا گھرانہ تھا، تو اولاد نے مشورہ کیا کہ ابا جی آپ اس جگہ کو چھوڑیں اور شہر چلیں اور وہاں جا کے کوئی اچھا مکان اور اچھی تعلیم، اچھا روزگار، اچھا رہنا سہنا یہ ضرور ہے۔ والد نمازی الحمدللہ، بزرگ آج بھی یقین کریں نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نوجوان طبقہ تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے تمہارے اوپر، اس جوانی کی قدر کرو۔ بزرگ حضرات تہجد گزار ہوتے ہیں اور نوجوان طبقہ وہ سوتا ہے۔ بزرگ حضرات نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نوجوان طبقہ نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے۔ تو سر بزرگ نے کہا، جو گھر کا سربراہ تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میری بس ایک ہی شرط ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن جہاں بھی پلاٹ لینا یا گھر بنانا اس کے ساتھ نہر ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نہر ہونی چاہیے۔ کہ اس بزرگ نے اپنی اولاد کو کہا۔ نوجوان طبقہ آج کل جس طرح کہ پلاٹ ایسا ہو جہاں آبادی زیادہ ہو، جہاں سہولتیں زیادہ ہوں، بجلی ہو، گیس ہو، جس طرح آج کل ذہن ہے، تو انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کہ جہاں آبادی زیادہ ہو۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ابا جی نے کہا تھا کہ نہر ساتھ ہو، تو یہاں تو نہر نہیں ہے۔ جہاں نہر تھی وہاں پلاٹ پسند نہیں تھا، جہاں پلاٹ تھا وہاں نہر نہیں۔ اتنے عرصے میں وہ پریشان رہے، بالآخر ابا جی کے پاس گئے، کہنے لگے ابا جی نہر تو ملتی ہے لیکن ہمیں پلاٹ پسند نہیں، جہاں ہمیں پلاٹ پسند ہے وہاں نہر۔ کہنے لگے بیٹا جو نہر میں نے تمہیں کہی تھی وہ نہر تمہیں سمجھ نہیں آئی، جو نہر میں نے کہی تھی وہ نہر نہیں تمہیں سمجھ آئی۔ وہ نہر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، اور میرے ساتھیوں 5 مرتبہ جو نہر میں نہائے، ایبقا کیا باقی رہے گی اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل؟ کیا باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اس کے جسم پر میل کچیل ہے۔ کہا بیٹا میں نے یہ نہر کہی تھی کہ جہاں بھی مکان بنانا وہاں اللہ کا گھر ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ نماز ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھیں قرآن پاک میں، کیا کہا تھا؟ اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی کو جہاں ٹھہرایا، کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں تو ٹھہرا کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، کیوں ٹھہرا کے جا رہا ہوں؟ اس لیے ٹھہرا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کے اندر زندگی میں کوشش کرنا، جب بھی گھر بنانا دیکھنا کہ اللہ کا گھر ساتھ ہے، جب بھی پلاٹ لینا یہ دیکھنا کہ اللہ کا گھر ساتھ ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں؟ تمہارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگی، نماز باجماعتوں میں ملے گی، تمہاری اولادوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ جب تمہارے بچے مسجد میں جائیں گے، نماز سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ آج ہماری نسلیں کیوں دین سے دور ہیں؟ اس میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم خود بھی نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد نے کیا پڑھتی؟ یاد رکھیں جو بھی روح اس دنیا میں آتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ پلیت نہیں ہوتا۔ جو بھی روح آتا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کے بچے بیٹھے ہیں، جو بھی روح جب دنیا میں آتا ہے وہ روح پاکیزہ ہوتا ہے، وہ روح نہیں خراب ہوتا۔ چاہے وہ یہودی کے گھر آئے، چاہے وہ عیسائی کے گھر آئے، چاہے وہ ہندو کے گھر آئے، روح پاکیزہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب وہ اس جسم میں منتقل ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی خراب نہیں ہوتا، اس وقت وہ جسم بھی پاک ہے اور وہ روح بھی پاک ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے، دنیا کی چہل پہل اس کو ملتی ہے، تو پھر ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے
وہ فطرت اسلام پر، وہ پیدائشی طور پر مسلم ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، پھر کیسے خراب ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اس لیے تربیت کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت تربیت کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ ہم تربیت کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے، پھر ہم تربیت کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس وقت ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا، اس وقت پھر ہم اولاد سے ڈرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یاد رکھیں ایک وقت ہے تربیت کرنے کا، اس وقت میں آپ کمی نہ کریں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد انشاءاللہ نماز پڑھے گی۔ اگر آپ ہی نہیں پڑھیں گے، آپ اہتمام نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے پڑھے گا؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی اور کہنے لگی قاری صاحب یہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نماز نہیں پڑھتی بڑی ساری۔ تو بیٹی نے منہ پہ کہہ دیا کہ ماما پاپا بھی تو نہیں پڑھتے۔ اللہ، یہ اس بچی نے کیوں کہا؟ اگر اس کا باپ نمازی ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتا۔ اس نے منہ میں کہہ دیا کہ پاپا بھی تو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے بچہ نمازی بن جائے گا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ تو بات چلی تھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی کیا کرے عبادت کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جن کا گھر ہے، خوش قسمت ہیں جن کو 5 وقت کی نماز باجماعت کا نصیب ہے۔ یاد رکھیں نماز کسی صورت میں معاف نہیں، کسی صورت میں۔ زکوٰۃ نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، نصاب نہیں تو زکوٰۃ نہیں۔ اگر آپ کے پاس سارا سال نصاب تھا اور آپ کا 100% ارادہ تھا زکوٰۃ دینے کا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا حالات خراب ہوئے کچھ بھی نہیں بچا، آپ مکلف ہی نہیں ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تیرے پاس رہی چلو اس کے تو دے، نہیں، جب تو نے سال بعد نکالنی تھی اس وقت تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو مکلف نہیں۔ اسی طرح حج ہے، استطاعت ہے تو حج ہے، استطاعت نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ روزے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں گے۔ لیکن نماز کا جو معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ نماز کا فدیہ نہیں ہے، نماز کے متعلق نصاب نہیں ہے، نماز کے متعلق استطاعت والا مسئلہ نہیں ہے، استطاعت والا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ کس حد تک بندے کو مسجد میں جانا چاہیے۔ میرے بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سن لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کس حد تک بندے کو مسجد میں جانا چاہیے۔ اور انہوں نے اس میں حدیث پیش کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے کی طرف ایک ساتھی نے سہارا دیا ہوا تھا اور دوسرے کندھے کی طرف دوسرے ساتھی نے سہارا دیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، آپ اپنی مرضی سے قدم اٹھا اور رکھ نہیں سکتے تھے، اس حالت میں مسجد میں آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث باب میں بیان کر کے سمجھایا کہ اس حد تک بھی بندہ مسجد میں آ سکتا ہے تو مسجد میں آ۔ اور میرے بھائیوں، تمہارے پاؤں ٹھیک ہے، تمہارا جسم ٹھیک ہے، اور پھر تم نماز پڑھنے نہیں آتے، پھر تم نماز باجماعت کی اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھتے ہو کبھی نہیں پڑھتے، یا تم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ یاد رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلے کلمہ شہادتین کے بعد اللہ نے نماز دیکھنی ہے۔ اگر تیری نماز صحیح ہے تو پھر تیرے باقی اعمال اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اگر تیری نماز خراب ہے تو باقی بلولا خراب ہے۔ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اپنا محاسبہ کر لیں، پچھلے 15 روزہ درس شاید کوئی آئے ہو اور اب بھی آئے بیٹھے ہو، ان 15 دنوں میں آپ کی نماز کا ریکارڈ کیا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے یا نہیں، لیکن تجھے سارا پتا ہے، جو ہی میں نے یہ لفظ بولا ہے شیشے کی طرح تیرے سامنے آ گئی چیز کہ تیرا ریکارڈ ہے۔ اگر تیرا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں بھی تو یاد رکھ تیرا ریکارڈ تیار کرنے والے موجود ہیں جنہوں نے وہ تیار کر دیا، اور وہ کون سا ریکارڈ ہے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ایک کتاب ہے وہ تیار ہو رہی ہے
اور وہ تیرے اپنے اختیار میں ہے تو نے کیسی پیار کرانی ہے، اچھی کرانی ہے، بری کرانی ہے، کیسی کرانی ہے، تیرے اپنے اختیار میں ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ نے کہا تجھے دونوں راستے دکھا دیے، تیری مرضی اس راستے پہ چل، تیری مرضی اس راستے پہ چل، تجھے جنت کے راستے کا بھی علم ہے، جہنم کے راستے کا بھی علم ہے، اللہ کی رحمت کا بھی پتہ ہے، اللہ کے عذاب کا بھی پتہ ہے، نماز پڑھنے کے ثواب کا بھی پتہ ہے، نماز چھوڑنے کے گناہ کا بھی پتہ ہے۔ اب تیری مرضی ہے، تو مجبور نہیں ہے، تیرے اوپر کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہو، ڈنڈا نہیں اٹھایا ہو، تیری مرضی جس راستے پہ چل۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایماندارو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اس سے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم ساتھیو، ایک آدمی خود 5 وقت، میں اپنی مثال میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تکبیر اولیٰ میں ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، نماز مس نہیں کرتا، شرعی عذر کے بغیر چھوڑتا نہیں، لیکن میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے گھر کے افراد نماز میں کمی کوتاہی کرتے ہیں اور میں انہیں کچھ نہیں کرتا۔ میری نمازیں کسی کام نہیں، میری نمازیں کسی کام نہیں۔ یہ نہ میں سمجھو کہ میں سرگرو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جواب دے ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میری بیوی آج گھرو بناتی ہے، میری بیوی پردہ نہیں کرتی، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی اور میں اسے کسی انداز میں نہیں سمجھاتا، تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میری جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے جہاں اپنے آپ کو بچانا ہے وہاں اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ ایک خاتون آئی اللہ والے کے پاس، کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، بچوں کو جگاتی ہوں، نماز نہیں پڑھتی، جگاتی ہوں، بار بار جگاتی ہوں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ نہ کرے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، کیا کرو گی؟ بچے کو جگا کے وہ نہیں اٹھتا، پھر چھوڑ دو گی اس کو؟ کہنے لگی نہیں میں تو اس کو کھینچ کے اٹھا کے باہر لے جاؤں گی کہ کہیں آگ میں نہ جا جائے۔ اللہ والے نے سمجھایا یہ آگ کم ہے، وہ آگ 69 گنا اس سے کہہ جاتا ہے۔ اگر تو اس آگ سے اپنی اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو پھر یاد رکھ وہ آگ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس آگ میں تو آنن فانن بندہ مر جاتا ہے، لیکن اس میں لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، تڑپ کر انسان اس میں جلتا رہے گا لیکن موت نہیں ہے۔ اس لیے جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کو نماز پڑھانا، پابندی کروانا، ان کو سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ سمجھانے کا انداز یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھتا تو نکال دو، ڈنڈے مارو اور ان سے ناراض ہو جاؤ، گھر سے نکالنا نہیں۔ اللہ پاک نے بھی بڑا خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تمہاری بعض بیویاں، بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ دشمن کا، لیکن ان دشمنوں کو مارنا نہیں، ان دشمنوں کو بھگانا نہیں ہے۔ ان دشمنوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا تو فَاحْذَرُوهُمْ، ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تم بے نماز بن جاؤ، ایسا نہ ہو، ان سے محتاط رہنا۔ اور دوسرا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کرنا، درگزر کرنا، کبھی پیار سے سمجھا دیا، کبھی غصے سے سمجھا دیا، سمجھاتے رہو۔ سمجھانا تمہارا کام ہے، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے تو بہت دفعہ کہا ہے نہیں مانتا، کیا کروں؟ یاد رکھو کبھی دنیا کے معاملے میں بھی ایسا انداز ہے کہ نہیں مانتا، نہیں، دنیا کے معاملے میں تو تھوڑا سا نقصان کرے تو سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے، دین کے معاملے میں ہماری اولاد روزانہ نقصان کرتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے اس موسم کے اندر سردی آ رہی ہے، میں نے سردی کے حوالے سے ایک حدیث سنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا الشتاء، شتاء سردی کو کہتے ہیں، ابھی آپ نے سورت بھی سنی ہے رحلۃ الشتاء، تو آپ نے فرمایا الشتاء سردی، ربیع المؤمن یہ مومن کے لیے بہار ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ موسم بہار کو کہتے ہیں۔ موسم بہار وہ موسم ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی مومن کے لیے بہار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی بہار کیا ہوگی زیادہ ہوگی، جتنا ایمان کم ہوگا اتنی بہار بھی کیا ہوگی کم ہوگی۔ تو ایمان پر دار و مدار ہے، جب ایمان ہوگا جتنا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی بہار زیادہ بڑھتی جائے گی، اور ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، ابھی آپ کی کیفیت اور ہے، جب نکلو گے تو پھر کیفیت بدلے گی، پھر جب گھر میں جاؤ گے پھر کیفیت بدلے گی، پھر 2-4 دن گزریں گے پھر کیفیت، اور یہ صرف ہماری نہیں ہے، صحابہ کرام کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے، گفتگو سن رہے ہوتے، اس وقت کیفیت اور ہوتی تھی، جب اپنے کام کاج میں چلے جاتے کیفیت اور ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے تو کہہ لیا کہ میں منافق ہو گیا، کہ میں منافق ہو گیا، کیوں کہ آپ کے سامنے کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جاتا ہوں تو کیفیت اور ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری کیفیت ہر وقت یہ جیسی رہتی لصافحتکم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ آ کر تمہارے ساتھ مصافحت کرتے، تمہارا اتنا مقام بن جاتا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کیفیت بدلنے سے ہم بالکل ہی بدل جائے، نہیں، ہم نے اپنے آپ کو نماز کی طرف لانا ہے، دین کی طرف لانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کے اندر سستی نہ کرو۔ محترم ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سردی ہے یہ مومن کا بہار ہے، یہ بہار ہے مومن کے لیے۔ تو اس بہار میں کیا کرنا چاہیے؟ آگے وجہ بھی بیان کرتی کہ بہار کیوں ہے۔ آپ نے فرمایا قصر نہارہ، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، سردی میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور مومن کیا کرتا ہے؟ فصام، چھوٹا دن روزہ رکھ لیتا ہے، وطال لیلہ، اور رات کیا ہو جاتی ہے؟ لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فقاما، پھر نیند تو نہیں آتی، چلو یار اٹھ کر اللہ کی کیا کریں عبادت ہے۔ محترم ساتھی، آپ رات کو اٹھ کر صرف ایک دگانا ہی پڑھ لینا، اللہ کو اتنا بھی پسند ہے، صرف ایک۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کی ڈیوٹی ساری رات جاگنے کی ہے لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنا افسوس ہے۔ ساری رات ویسے ہی جاگنا ہے، جب جاگنا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ ذکر اذکار کرتے رہیں تو کتنا فائدہ ہے۔ جاگنا تو ویسے ہے، کبھی اٹھ کر دگانا پڑھ لیں، کبھی اٹھ کر تلاوت کر لیں، کبھی اٹھ کر ذکر اذکار کر لیں، جاگنا تو ویسے ہی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ساری رات جاگا، کس کی خاطر؟ اپنے پیٹ کی خاطر اور بیوی بچوں کے پیٹ کی خاطر وہ جاگا، لیکن اس نے نہ عشاء کی نماز پڑھی، نہ مغرب کی نماز پڑھی، نہ صبح کی نماز پڑھی، آیا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے پھر سارا دن سویا رہا۔ یہ تو اللہ کا علم اور حوصلہ ہے کہ رات ساری رات نافرمانی میں گزاری، دن سارا دن نافرمانی میں گزارا، لیکن میرے رب نے اسے پکڑا، اسے پکڑا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک عام میں بندے کو پکڑ لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے پھر ہم اپنی آنکھوں سے بعض اوقات دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ کی پکڑ کیسے ہے۔ محترم ساتھیوں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور جو بندہ ہر وقت اللہ سے ڈرے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، یقین جانے ایسے شخص کا خاتمہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ کوئی بھی ہوتا، اس خطبے میں یہ آیاتیں جو بھی میں نے پڑھی ہیں یہ آیاتیں پڑھتے تھے، اور یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرتا تو میں بھی ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، لیکن یقین کریں میرے اندر بھی کمی کوتاہی، آپ کے اندر بھی کمی کوتاہی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو پھر آگے جو بات ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میرا ایمان ہے جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہی ایمان ہے، اس کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان پر نہ ہو، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو،
بس جو بندہ اپنے اندر تین خوبیاں پیدا کر لیتا ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حق کا تقاط کیسے بِأَن يُطَاعَ وَلَا يُعْصَى، ہر وقت اللہ کی بات مانو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ ہر وقت یہ نہ ہو کہ جب ہمیں تو خوشی اللہ تعالیٰ دکھا دے تو پھر ہم نافرمانی شروع کر دیں، اور جب ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہم اللہ کو یاد کریں۔ زبر اسے آدمی نہ سمجھیے، وہ کتنا ہی صاحب فہم ہو چکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو یا تیش ہو، اللہ کو نہیں بولا، اللہ کو نہیں بولا، اللہ کو ہر وقت مانا۔ ہم میں سے کتنے ایسے بندے ہیں اولاد اللہ نے دی، جوان اللہ نے دی، وسائل اللہ نے دیے، اب جب اس کی شادی کرنی ہے تو سارے کا سارا کام وہ کر رہا ہے جس میں ہے ہی اللہ کی ناراضگی۔ ایسا نہ کرے، جس مالک نے خوشی دکھائی ہے اس مالک کو خوش رکھیں۔ یاد رکھیں، ایک میراثی کو خوش کرنا مشکل ہے، میرے رب کو خوش کرنا آسان ہے۔ ایک میراثی کو خوش کرنا مشکل ہے، میرے رب کو خوش کرنا چاہے آسان ہے۔ میراثی دے کے خوش ہوتا ہے، اللہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر مالک کو خوش کرو۔ اس طرح اللہ خوشیوں سے منع نہیں کرتا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ خوشی نہ مناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ نے دی اس کا اظہار کر۔ تجھے کھانے کے لیے اچھا اللہ نے دے دیا تو اچھا کھا، پہننے کے لیے اچھا دے تو اچھا پہن، سواری اچھی رکھ، ہر اچھا بنا، اولاد کی اچھی تربیت کر، اولاد کو اچھا کھلا۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اگر تو روزانہ مٹن کھا سکتا ہے تو کھا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی ناشکری نہ کر۔ یاد رکھیں کسی نے خوب کہا کہ کم سے کم شکر یہ ہے، کم سے کم اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی اطاعت میں استعمال، کم سے کم شکر یہ ہاتھ میرے رب نے مجھے دی ہے، اگر میں ان ہاتھوں کے ذریعے موبائل کا استعمال کروں اور گندی چیزیں دیکھوں تو یہ دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں اللہ کی اطاعت میں نہیں استعمال کر رہا۔ اگر میرا رب چاہے اسی آن میں میرے پورے کے پورے ہاتھ کو مفلول کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جاوید ہاشمی آج بھی آپ کے سامنے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کا ایک ہاتھ معذور ہے، ایک ہاتھ معذور ہے، خالد کا حملہ ہوا ہے، اس کے پاس علاج کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، لیکن کبھی بھی نہ بھولنا کہ پیسے کے ذریعے ہر علاج ہو سکتا ہے، نہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے میرا رب دیتا ہے۔ یہ 9 نمبر ملتان کا چنگی نمبر 9، اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر تنویر، ہڈیوں کا ماہر، پورے پاکستان میں چوٹی کا ڈاکٹر تھا۔ وہ کھیل رہا تھا، اچانک ہی کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ پیچھے جو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے دماغ کا سارے کا سارا، یہ نظام کوئی معمولی سا خراب ہوا، پتہ نہیں کئی سال تک بستر پہ پڑا رہا، کئی سال تک بستر میں پڑا رہا۔ بیٹا ڈاکٹر، بیٹی ڈاکٹر، ایک امریکہ میں، ایک برطانیہ میں۔ اس کا بھانجا مجھے کہنے لگا کہ اتنی دولت ہے ان کے پاس کہ اگر یہ کہیں کہ ایک پلڑے میں پروفیسر تنویر کو رکھ دو اور ایک پلڑے میں سونا رکھ دو تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن یاد رکھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ کی طرف سے ہے، کبھی بھی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، کبھی بھی پیسے، یہ وسیلے ضرور ہیں لیکن اصل جو شفا ہے وہ من جان دیتا ہے۔ بہت ہو گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو محترم ساتھیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ سے ڈرو، یہ نہ ہو کہ کسی وقت ڈرو اور کسی وقت نافرمانی کرو۔ ممکن ہے جب نافرمانی کر رہے ہو اسی وقت موت آ جائے، کوئی پتہ تو نہیں ہے۔ یہ پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے، ایک دوست کا بیٹا تھا، عبدالتواب اس کا نام تھا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 37-38 سال ہوگی۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھی، الحمدللہ خاتمہ ایسے بھی ہوتا ہے، صبح کی نماز باجماعت اور اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا، پھر زور کے وقت نماز باجماعت پڑھی، حلوے کے کاروبار میں ملازمت کرتا تھا، پھر عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کے واک کر رہا تھا، واک کے دوران اچانک درد اٹھا، کہنے لگا چلو چائے پی لو، ہوٹل پہ گیا، وہی بہت۔ اب کتنا خوبصورت خاتمہ ہے کہ صبح نماز باجماعت،
ظہر کی نماز باجماعت، عصر کی نماز باجماعت، اور مغرب اللہ کے پاس۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا سے جاؤ تو تم نہ صبح کی نماز پڑھی ہو، نہ ظہر کی پڑھی ہو، نہ عصر کی پڑھی ہو، نہ مغرب کی پڑھی ہو، نہ عشاء کی پڑھی ہو، بے نماز ہو کے نہ مرو، بے نماز ہو کے نہ مرو۔ اور یاد رکھو نماز ہے تو پھر سمجھو زندگی میں سب کچھ ہے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں گندگی میں لت پت پڑا ہوں، پورا جسم گندا ہے، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، میرا دماغ کام کرتا ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں کرتا۔ نماز پھر بھی پڑھنا میرا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام ہے، نماز معاف نہیں، نماز معاف نہیں۔ اس لیے ساتھیو یہ خوش قسمتی ہے تمہاری جن کے گھروں کے ساتھ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو کیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی ہیں، اگر قرآن اور حدیث کی وہ باتیں سمجھ لو اور وعیدیں سن لو، یقین کرو کبھی بھی زندگی میں انسان نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان یطاع ولا یوصى، زندگی میں کبھی بھی نافرمانی نہ کرو، ہر وقت اللہ کی بات کرو۔ اور دوسری بات وان یذکر ولا ینسى، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو نہ بھولو۔ تو سفر میں ہے اللہ کو یاد رکھ، غضب میں اللہ کو یاد رکھ، بیماری ہے اللہ کو یاد رکھ، صحت ہے اللہ کو یاد رکھ۔ اگر تو غریب ہے امیر ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ۔ جب تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا، اللہ کا وعدہ ہے اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ اپنے بندوں کو اس طرح یاد رکھتا ہے، سارے چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ آئیے ایک واقعہ سنا ہوگا آپ نے، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک اور بھی بات بتاتے چلو، کئی واعظین حضرات وہ بیان کرتے ہیں کہ پورا اندازی ہوئی، ایک مرتبہ پورا یونس علیہ السلام کے نام نکلا، پھر پورا اندازی ہوئی، پھر نام نکلا، پھر پورا اندازی ہوئی، پھر نام نکلا۔ یہ ساری کی ساری بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو مولوی بیان کرے اسے کہو کہ مولوی صاحب اس کا حوالہ تو دے دو کہ کہانی کا۔ اور یونس علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ یونس علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جن کو کشتی سے اتارا تھا۔ اور کیوں اتارا تھا؟ فلک المشحون، کشتی میں ضرورت سے زیادہ سوار تھا۔ جس طرح آج کل بھی مظفر گڑھ کے علاقے میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پیسے کی خاطر لالچ کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت سے زیادہ لوگ، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی جس کشتی میں وہ سفر کرنے کے لیے سوار ہوئے تھے، وہ کشتی بھری ہوئی تھی ضرورت سے زیادہ، اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ انہوں نے کہا پورا اندازی کرو، پورا اندازی کی تو یونس علیہ السلام بھی اور لوگ بھی، ان کو وہاں سے نکالا اور کشتی سے، اور یونس علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا تو پھر باقیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے ذکر کیا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی اتنی بڑی تھی کہ پورے کے پورے یونس علیہ السلام کے جسم کو ایک لقمے میں اندر کر دیا۔ فَالْتَقَمَ، لقمہ کہتے ہیں ایک لقمے میں اندر کر دیا۔ لیکن میرا رب ہے وہ جیسے چاہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مصنوعی سانس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب جس کو چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ رکھا مچھلی کے پیٹ میں، اور بالآخر پھر اللہ پاک کے حکم سے باہر آئے۔ جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر پہلے سے تسبیح کرنے والا یہ بندہ نہ ہوتا تو پھر قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آج کی تسبیح نہیں، پہلے سے تسبیح کرنے والا تھا، پہلے سے بھی تسبیح کرنے والا تھا، آج بھی تسبیح کر رہا ہے۔ اور اس تسبیح کا فائدہ ہوتا ہے، اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب پریشانی آئی تو پھر تسبیح شروع ہو گئی، جب پریشانی دور گئی تو تسبیح بھی دور ہو گئی۔ اس تسبیح کا دیکھیں یہی لفظ لا الہ یونس علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے نجات دے دی، اور ایک اور نے کہا تو اللہ نے نجات نہیں دی۔ وہ کون تھا؟ فرعون، اس نے بھی کہا لا الہ، میں اب ایمان لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آن
اب تو کلمہ پڑھتا ہے، اب تو کلمہ پڑھتا ہے، وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان تھا۔ اور یاد رکھیں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو گے تو کبھی کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ اگر تم پہلے پڑھتے نہیں، جب کوئی پریشانی آئی اور پھر پڑھنا شروع کر دی، اللہ کو ایسی نماز پسند ہے، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے کہ ہر حال میں انسان کیا کرے گا۔ تو محترم ساتھیو، تیسری بات جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی وہ ہے ان یشکر ولا یکفر، زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہ کرنا، کبھی بھی ناشکری۔ ابو قلابہ ہے تابعی رحمہ اللہ، صحابہ کرام کے بعد ہیں ابو قلابہ کا لمبا واقعہ ہے، امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر اس کو نقل کیا ہے، لمبا واقعہ ہے، وہ مختصر کہ انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جھوپڑی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ایک بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، اکیلے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اور جسم مفلوج ہے، زبان حرکت کرتی ہے، بات کر لیتے ہیں۔ اتفاقاً صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، دیکھا بھی جھوپڑی ہے، دیکھو تو صحیح، تو دیکھا تو ابو قلابہ، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے۔ اسے حال احوال پوچھا، لمبا واقعہ ہے، حال احوال پوچھا تو جو بات بھی کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کرام کہنے لگے سر سے لے کر پاؤں تک سارا فالج فالج ہے، تو آپ اس وقت بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے میری زبان کو فالج سے محفوظ رکھا ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور حوصلے کے لیے 2 چیزیں ہیں، اپنے سے نیچے والے کو بڑا حوصلہ بناؤ، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دوسرا صبر اور شکر کا کیا کرو، مظاہرہ کرو، یقین کریں حالات بدل جائیں گے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات بدل جاتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ناممکن کو ممکن بنانے والی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا کہ شتاء، یہ سردی جو ہے یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ موسم بہار ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے مومن، اور رات بڑی ہوتی ہے تو مومن کیا قیام کرتا ہے۔ آپ سب ساتھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، آپ جب بھی کسی کی نیند کھلے تو ذکر اذکار ضرور کرنا انشاءاللہ، اور کچھ نہیں کر سکتے، جب بھی جان ہو تو ہم ذکر اذکار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمت ہے، دل کرتا ہے تو اٹھ کے وضو کر کے دعا نہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کچھ بھی نہیں کرتے، نہیں دل کرتا رضائی سے نکلنے کے لیے، کمبل سے نکلنے کے لیے، جب تک نیند نہیں آتی اندر سوئے سوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یقین کریں جب یہ کام کریں گے آپ کے جسم کو سکون ملے گا، آپ کو جلدی نیند آ جائے گی، آپ کے جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے۔ کبھی بھی پیسے سے اطمینان نہیں ہوتا، پیسے سے انسان کی ہوس اور حرص بڑھ جاتی ہے، اگر اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اور اس ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو ذکر بغیر نماز ہے۔ نماز پڑھتے نہیں، کچھ میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تسبیح ہاتھ میں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں، اس تسبیح کا فائدہ ہے کہ نماز بھی پڑھو اور تسبیح بھی کرو، اور اللہ پاک نے یہ تسبیح بنا دی ہے، اور نہیں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ ہی کہہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، اور اس سے بندے کے جسم کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی پیاری لاڈلی آخری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی تھی، ایک دن گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کوئی خادم لے آؤں، اتفاقاً ملاقات نہیں ہوئی، گھر آ گئی، واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ درمیان میں بیٹھ گئے رسول اللہ اور پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا؟ کہنے لگی اس لیے آئی تھی، آپ نے فرمایا الا ادلہ، کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ دوں جو اس سے زیادہ بہتر ہو، اس سے زیادہ بہتر؟ کہنے لگی جی، آپ نے فرمایا رات کے وقت جب سوتی ہو نا تو 33 مرتبہ کہہ لیا کرو سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ،
34 مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر، جسم کے اندر توانائی آ جائے گی، نوکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ تجربہ کریں، آپ کو تھکاوٹ ہو آپ اللہ کا ذکر شروع کریں، یقین جانیں آپ کے جسم کے اندر اگر اللہ پر توکل ہے، جذبہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے، تو یقین جانیں اللہ کے ذکر سے بندے کو طاقت ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ساتھیو، میری ان سب باتوں کا مقصد کہ آپ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آج اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کہ اللہ جو زندگی ہے نماز نہیں چھوڑنی، جو زندگی ہے نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز آپ کا اللہ نہ کرے سارا گھر برباد ہو گیا، ایک فرد نہیں بچا، ایک چیز نہیں بچی، اور اذان ہو گئی ہے، انہوں نے تو واپس نہیں آنا، یہ نہ ہو کہ ان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر دیں۔ آپ جائیں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں گے اللہ کی طرف سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اس لیے نماز ہی انسان کی نجات کے لیے وہ عمل ہے جس سے انسان کو صحیح معنوں میں نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے سب سے پہلے اللہ مجھے اور پھر آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ ہمارے لیے یہ وبال نہ بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مفید بنائے، اور مفید تب ہوگا جب آپ ہر 15 روزہ اس درس میں اس لیے آئیں کہ آج ہم نے چلو جتنی باتیں سنی ہے نا ایک پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کی قسم صرف ایک بات، اللہ کو کسی کا یہی عمل ہی پسند آ جائے گا، چلو میرے اس بندے نے ایک بات پر تو عمل کیا۔ اللہ بہانے بناتا ہے بخشنے کے، اللہ بہانے بناتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ہیں ہی نہیں ایسے، ہمارے اعمال نہیں ہیں، اللہ بہانے بناتا ہے۔ بات یاد آ گئی، امام احمد نے نقل کیا ہے، امام حاکم نے نقل کیا، مسند حاکم کے اندر جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی زندگی دی، 500 سال، کوئی معمولی عرصہ نہیں، اور زندگی بھی کیسے، زندگی بھی ایسے دی پہاڑ پر وہ رہتا اور ارد گرد پھلدار درخت وہ کھاتا، اور اللہ پاک نے کبھی چشمہ بنایا اس چشمے سے وہ پانی پیتا۔ یہ اس کی زندگی تھی 500 سال، اور اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں سجدے کی حالت میں، یہ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، مسند حاکم کے اندر ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں ہوں اور میری موت آئے۔ اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں موت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو معلوم ہوا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ اس کو میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کرنا، میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے اتنے اعمال، 500 سال میں نے عمل کیا، میرے اتنے اعمال، اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ملائکہ کو کس طرح کرو، اس کے سارے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک آنکھ وہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ وہ پلڑے میں رکھیں گے 500 سال والا عمل اس آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں کم ہوگا، اور وہ نعمت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گی کہ اب اس کو جہنم میں داخل کر دو، اب اس کو جہنم میں داخل کر دو، کیونکہ اس کے اعمال کم ہے اور میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ وہ اللہ سے التجا کرے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل مجھے اپنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے گا۔ کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا کہ ہمارے اعمال اتنے ہیں، ہمارے اعمال اتنے ہیں، کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت کی بنا پر جائے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا انت یا رسول اللہ، آپ بھی جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت کی بنا پر؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کی بنا پر۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔